نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ المائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ماہ ربیع الثانی شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول اپنی بہاریں، اپنی رحمتیں، اپنی نجابتیں لٹاتا ہوا گزر چکا ہے، اور ربیع الثانی ہمیں دے کر وہ گزر گیا ہے۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، اور ربیع الثانی کا معنی ہے دوسری بہار۔ کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے لیے بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ آپ سب سدا بہار ہیں۔ ربیع الاول میں ہم ذکر کرتے رہے ہیں جو نبیوں کے سردار ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء، آپ کا ذکر پاک، آپ کا میلاد پاک، آپ کی شانوں کا اظہار کرتے رہے ہیں، جو نبی الثقلین ہے۔ اور ربیع الثانی میں ہم ذکر کریں گے جو ولیوں کے سردار ہیں، جو غوث الثقلین ہیں۔ میری مراد غوث سمدانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، الشیخ عبد القادر جیلانی، قدس سرہ سبحانی، آپ کا ذکر پاک انشاءاللہ ہم کریں گے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول الثقلین ہیں۔ ثقلین کہتے ہیں دو جہانوں کو، ایک انسانوں کا جہان اور ایک جنوں کا جہان، اس کو ثقلین کہتے ہیں۔ ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول الثقلین ہیں، اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ غوث الثقلین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آپ نے سماعت فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ذات جن کی شان یہ ہے، جن کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ ان کے جسم پاک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی یہ ہے، نبی پاک کی اولاد ہونے کی صورت میں، نبی پاک کا خون ہونے کی صورت میں، کہ آپ کے جسم پاک پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے نکلنے والے پسینے سے خوشبوئیں آیا کرتی تھیں، اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پاک سے نکلنے والے پسینے سے بھی خوشبو آیا کر۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ 470 ہجری میں ایران کے ایک شہر گیلان میں آپ پیدا ہوئے۔ کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو گاف کی جگہ جیم پڑھتے ہوئے جیلانی کہا جاتا ہے۔ 470 ہجری میں ایران کے شہر گیلان میں آپ کی ولادت ہوئی 1 رمضان کو، اور 561 ہجری میں 11 ربیع الثانی کو آپ کا وصال مبارک ہوا، جس مناسبت سے تمام عالم اسلام آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے 11 ربیع الثانی کو بڑی 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو آپ کی خدمات ہیں، جو دین اسلام کے ساتھ جو آپ کی خدمات ہیں، امت مسلمہ کی لیے جو آپ کی خدمات ہیں، اس خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، خراج محبت پیش کرتے ہوئے، خراج غلامی پیش کرتے ہوئے، تمام عالم اسلام کے غیور مسلمان سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں 11ویں شریف کی صورت میں ایصال ثواب کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ انتہائی ابتدائی مختصر ترجمہ اور مختصر آپ کی سیرت پاک کا ایک آدھ باب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ۔ انما کلمہ حصر ہے، باؤنڈری لائن لگائی جا رہی ہے کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، بے شک تمہارا ولی ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ اگر بات اتنی ہوتی کہ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے
تو پھر اللہ اسی جگہ پر اپنے کلام کو ختم فرماتا، آگے ایک گول دائرہ آتا، آیت ختم ہو جاتی اور اگلی بات شروع ہو جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو جاری رکھا۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ اس کا رسول بھی تمہارا، اور پھر بات یہاں ختم نہیں کی کہ اللہ اور اللہ کا رسول ولی ہیں اور کوئی ولی نہیں ہے، بلکہ بات آگے چل رہی ہے، اللہ کا کلام آگے چل رہا ہے، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ یہ قرآن پاک ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھ تب آئے گا جب اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، اور اللہ کے ولیوں کی محبت ہوگی۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی تمہارے ولی ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ ولی ہیں۔ گویا ولی کون ہیں؟ جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، نماز چھوڑنے والے، نماز کا انکار کرنے والے وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ بے شک رکوع ہی میں کیوں نہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر اپنے ولیوں کی پہچان اور شان کو بیان فرمایا ہے سورہ یونس کے اندر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اب وہ ولی کون ہیں؟ اللہ نے آگے ان کی تعریف فرمائی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور متقی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ایمان شرط ہے، اور پھر اس کے ساتھ تقوی، پرہیزگاری، خوف خداوندی، یہ شرط ہے ولایت کے لیے۔ جس کے پاس ایمان ہی کوئی نہیں، تقوی ہی کوئی نہیں، پرہیزگاری ہی کوئی نہیں، خوف خداوندی ہی کوئی نہیں، تو پھر آپ اس کو اللہ کا ولی کہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ خود اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی شان اور پہچان بیان فرما رہا ہے، اور جو اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کی، اپنے ولیوں کی شان اور پہچان بتائی ہے، ہم انہیں ہی اللہ کا ولی مانتے ہیں، انہیں ہی اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ جو اللہ سے خوف نہیں رکھنے والا، جو سنت و شریعت کا پابند نہیں ہے، اس کا ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دوبارہ آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ،
بے شک تمہارا ولی اللہ ہے. تو اب جب ساری چیزوں کا ترجمہ کیا ہے تو ولی کا بھی ترجمہ کرنا چاہیے, ولی کا معنی بھی بیان کرنا چاہیے. تو اگر آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں گے تو ولی کا معنی ہے محب. ولی کا معنی ہے محب, محبت کرنے والا. ولی کا معنی ہے محبوب, جس سے محبت کی جائے. ولی کا معنی ہے ناصر. ولی کا معنی ہے منصور. ولی کا معنی ہے آقا. ولی کا معنی ہے نگران. ولی کا معنی ہے حفاظت کرنے والا. ولی کا معنی ہے مددگار. ولی کا معنی ہے حاجت روا. ولی کا معنی ہے مشکل کشا. یہ ناصر کا کیا مطلب ہے؟ اب لغت کی ساری کتابیں اٹھائیں, ولی کا معنی ناصر ہے, یعنی جو مدد کرنے والا ہے, اور جو مدد کرنے والا ہے اسے مددگار کہتے ہیں. اور آقا جو ہے وہ رہنما ہے, جو رہنمائی کرنے والا ہے. حاجت روائی کرنے والے کو ولی کہتے ہیں. اب یہ کہنا کہ صرف اللہ ہی حاجت روا ہے, اللہ ہی مشکل کشا ہے, اگر بات اتنی ہی ہوتی تو اسے بھی اپنی توحید کا پاس ہوتا اور وہ اتنا کہہ دیتا کہ میرے سوا کوئی مددگار نہیں, کوئی مددگار, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی داتا نہیں, کوئی غوث نہیں, صرف میں ہی غوث ہوں, میں ہی داتا ہوں, میں ہی حاجت روا ہوں, میں ہی مشکل کشا ہوں. یہ فرما دیتا, آیت کو یہاں بند کر دیا جاتا. بلکہ اللہ رب العزت نے آیت کو بند نہیں کیا, آگے آیت کو چلا کر اپنی مخلوق کو پیغام دیا ہے, اپنے محبوب کی امتیوں کو عقیدہ دیا ہے کہ میں بھی تمہارا مددگار ہوں اور میرا رسول بھی تمہارا مددگار ہے. اور جو اللہ کے ولی دوست ہیں, ایمان والے ہیں, وہ بھی تمہارے مددگار ہیں. یہ کتابیں اٹھائیں لغت کی, ولی کا معنی نکالیں, یہی معنی نکلے گا. تو جب اللہ مددگار ہے تو پھر اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. یہ عقیدہ اہل سنت کا سمجھیں بڑے سادہ لفظوں میں. اہل سنت کا ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت حاجت روا ہے, مددگار ہے, وہ ساری مخلوق کی مدد فرماتا ہے, وہ مدد فرمانے میں کسی کا محتاج نہیں. وہ مدد فرمانے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں کہ کسی سے مدد لے کر آگے وہ مدد کرتا ہو. نہیں, وہ تمام مخلوق کی مدد فرما رہا ہے, وہ مدد فرمانے میں کسی کا محتاج نہیں. اور جو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے ولی ہیں, یہ مخلوق کی مدد فرمانے میں اللہ کے محتاج ہیں. جب اتنی واضح بات کر دی جائے تو پھر بھی اگر کوئی اس پر ایمان نہ رکھے تو اس کی بدقسمتی اور بدنصیبی ہے. اللہ رب العزت مددگاری میں, حاجت روائی میں, حاجت براری میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس پر چھوٹی سی ایک اور بات کر دیتا ہوں تاکہ ہم مسئلہ سمجھ جائیں. اللہ رب العزت کی ذات سمیع و بصیر ہے, علیم و خبیر ہے. سمیع و بصیر کا کیا مطلب ہے؟ وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. علیم و خبیر کا مطلب ہے وہ علم بھی رکھتا ہے اور خبر بھی رکھتا ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں بار بار مختلف مقامات پر یہ اللہ کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے, علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. تو کیا آپ مخلوق یہ سمیع اور بصیر نہیں ہے؟ ہے نا؟ ساری مخلوق, انسان ہوں یا جانور ہوں, یہ ساری کی ساری مخلوق سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے, وہ سننے والی بھی ہے. کوئی بھی جانور آپ اس کے بھی کان ہیں, وہ بھی سنتے ہیں, اور پھر آنکھیں ہیں, وہ دیکھتے بھی ہیں.
تو جب ساری مخلوق بھی سمیع و بصیر ہے اور اللہ بھی سمیع و بصیر ہے تو پھر فرق کیا ہوا؟ اگر ایک ہی قاعدے کلیے کے ساتھ بات کو دیکھیں گے تو پھر ساری کی ساری کائنات مشرک ہوتی ہے، کیونکہ اللہ بھی سمیع و بصیر ہے اور مخلوق بھی سمیع و بصیر ہے۔ لہذا جو مخلوق کو سمیع و بصیر مانے وہ مشرک ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ اگر اپلائی کریں گے تو پھر تو موحد رہے گا ہی کوئی نہیں، مومن تو کوئی بھی نہیں رہے گا، سارے کے سارے مشرک ہو جائیں گے۔ اور اچھی تعلیم ہے یہ سارے کے سارے مشرک بنانے کی، یہ تو شیطان کا کام ہے کہ سب کو مشرک بنانا، سب کو کافر بنانا۔ اللہ کا نبی تو آیا ہے مومن بنانے کے لیے، موحد بنانے کے لیے، تو لا محالہ عقیدے کو سمجھنا پڑے گا، بات کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ سمیع و بصیر ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ اپنی سماعت و بصارت میں کسی کا محتاج نہیں، اپنی سماعت و بصارت میں کسی کا محتاج نہیں۔ اور مخلوق چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ عام انسان ہو، وہ سارے کے سارے اپنی سماعت و بصارت میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے کسی سے سماعت نہیں لی کہ اس کو کسی نے سماعت دی ہے تب وہ سن رہا ہے، اس کو کسی نے آنکھ دی ہے تب وہ دیکھ رہا ہے، نہ، اللہ کسی سے لینے سے پاک ہے، وہ ساری کائنات کو دینے والا ہے، ساری کائنات کو دینے والا ہے، اور ساری کائنات اللہ سے لینے والی ہے۔ تو جب اللہ کو دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کی سماعت بھی اپنی ہے، اس کی بصارت بھی اپنی ہے، اس کا علم بھی اپنا ہے، اس کی خبر بھی اپنی ہے، اور ساری کی ساری مخلوق اپنے علم میں، اپنی خبر میں، اپنی سماعت میں، اپنی بصارت میں، اپنے حی ہونے میں، اپنے زندہ ہونے میں وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ ولی ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، وہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں اور سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اور اس کی عطا سے وہ آگے دیکھتے بھی ہیں، آگے سنتے بھی ہیں، آگے علم بھی رکھتے ہیں اس کی عطا سے۔ اب اس کی عطا ہے جس کو جتنا مرضی دے، اس کی عطا ہے جس کو جتنا مرضی علم دے، جتنی مرضی بصارت دے۔ اگر کوئی کسی کی بصارت کا، علم کا، اس کے دیکھنے کا انکار کرتا ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، تو گویا وہ اس کی بصارت کا انکار نہیں کر رہا، اللہ رب العزت کی عطا کا انکار کر رہا ہے۔ اور خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں واللہ یعطی، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، ایک حدیث پاک کا ایک حصہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ عطا فرمانے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، اور میں محمد ہی، میں محمد بھی نہیں، میں محمد بھی نہیں، میں محمد ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ آپ کہیں گے یہی کا ترجمہ کہاں سے کر لیا آپ نے؟ انما، کلمہ اثر، انما انا قاسم، میں محمد ہی تقسیم کرنے والا ہوں، میں محمد ہی تقسیم کرنے والا ہوں، بس میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب کیا تقسیم کرنے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیں جملہ مکمل ہوتا ہے فعل، فاعل اور، بولو، فعل، فاعل اور مفعول سے۔ اگر تین چیزیں ہوں تو جملہ مکمل ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے، دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ کچھ نہیں ہے یہاں حدیث پاک کے اندر، مفعول کوئی نہیں ہے، مفعول کوئی نہیں ہے۔
اللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے، وہ عطا فرماتا ہے. کیا دیتا ہے اور کیا نہیں دے سکتا؟ وہ اللہ کیا نہیں دے سکتا؟ بولو سبحان اللہ. کیا نہیں دے سکتا؟ وہ سب کچھ دے سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. تو جو اللہ دے سکتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے، اللہ کے محبوب نے یہاں صرف یہ بات کی ہے اللہ یعطی. کسی مفعول کو متعین نہیں کیا، مقید نہیں کیا کہ اللہ یہ دیتا ہے اور میں یہ تقسیم کرتا ہوں، بلکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، بخاری کی حدیث پاک ہے کہ جو اللہ دے سکتا ہے میں محمد وہ تقسیم کر سکتا ہوں. وَإِنَّمَا أَنَا قاسم، اور قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، قاسم تقسیم کرنے والے کو، اور میں ہی قاسم ہوں. یعنی اللہ رب العزت کی عطا کا اس کائنات میں ہی قاسم ہوں. اگر نبیوں کو نبوت مل رہی ہے تو اس نبوت کے تقسیم کرنے والا میں محمد ہوں. اگر کائنات کو ایمان مل رہا ہے تو اس ایمان کو تقسیم کرنے والا میں محمد ہوں. اگر کائنات کو علم مل رہا ہے تو اس علم کے تقسیم کرنے والا میں محمد ہوں. رزق مل رہا ہے، رزق اللہ دے رہا ہے، لیکن تقسیم کرنے والا میں محمد ہوں. ساری کائنات کو جو بھی اللہ کی طرف سے نعمت مل رہی ہے اس نعمت کا قاسم میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا مددگار حاجت روا. لیکن ولی کا معنی تو کرنا پڑے گا نا. اگر ایک ہی معنی کر دیں گے تو پھر باقی کے معنی چھپا رہے ہیں آپ. تو جو لغت کے علماء نے معانی بیان کیے ہیں وہ سارے معانی بیان کریں. تو ایک معنی ناصر ہے، منصور ہے، حاجت روا ہے، نگران ہے، آقا ہے، مولا ہے. تو جو بھی معنی لیں گے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگران ہے تو اللہ بھی نگران ہے. اگر اللہ مددگار ہے تو نبی پاک بھی مددگار ہیں. اور پھر نبی پاک ہی مددگار نہیں بلکہ والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں وہ بھی ایمان والوں کے مددگار ہیں. اب ایک سوال ہے کہ یہ جو ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت ملی ہے بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کو، یہ دولت ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ اسلام کی دولت لانے والے بر صغیر پاک و ہند میں ان مندروں کے ملک کے اندر جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، یہاں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. تاریخ اس بات پر شاہد ہے، تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی کو یہاں بھیجا ہو. تو اب جب اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا تو پھر ہم انبیاء کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں. تو پھر اللہ کی وحدانیت کا، اس کے ہونے کا، نبی پاک کی نبوت اور رسالت کا پیغام ہمیں کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ اور لا محالہ یہ بات ماننی پڑے گی، وہ داتا علی اجویری ہیں، وہ خواجہ اجمیری ہیں، وہ مجدد الفسانی ہیں، وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں. تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت ملی ہے ان اللہ کے ولیوں کے ذریعے ملی ہے. اور جن سے ہم دولت لے رہے ہیں ایمان کی، اسلام کی، کیا وہ اس دولت سے خالی تھے؟ لیکن آپ کی جیب میں کچھ نہ ہو تو آپ آگے کیا دیں گے؟ دیں گے کچھ؟ آپ خود خالی ہیں. تو اگر ان کے پاس ایمان نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، تو پھر آگے یہ پورا بر صغیر پاک و ہند کروڑوں کی تعداد میں یہ مسلمان، ان کو اسلام کی دولت دینے والے یہ اللہ کے ولی ہیں.
تو اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں وہ تمہارے مددگار ہیں، وہ تمہارے مددگار ہیں۔ یہاں ایک عظیم بات آپ ذہن کے اندر رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ نے اپنا نام لیا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ کہا، ومحمد نہیں کہا۔ حضرت امام ابو بکر جساس صاحب احکام القرآن، اس امت کا بہت بڑا مفسر، بہت بڑا محدث، آپ فرماتے ہیں، اور آپ خاص طور پر جو اپنی تفسیر ہے اس کو جو انہوں نے موضوع رکھا ہے، جو ذوق رکھا ہے، وہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ قانون کی کتاب ہے، بک آف لا۔ احکام کا مطلب یہ ہوتا ہے، احکام القرآن کی جو بھی تفاسیر ہوں گی، جو اللہ کی طرف سے قوانین آئے ہیں نا، وہ بیان کرتے ہیں۔ جیسے تفسیرات احمدیہ ہے تو اس کے اندر بھی جو اللہ کی طرف سے احکام قانون آئے ہیں مخلوق کے لیے، ان کو واضح کیا جاتا ہے، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے بھی جس چیز کو فوکس کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ قرآن ایز اے بک آف لا، یہ قانون کی کتاب ہے۔ حضرت ابو بکر جساس حنفی، انہوں نے ایک بات، بڑی خوبصورت بات نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اپنا نام لیا ہے، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ آگے کیا دیتا؟ وہ محمد، اسے کون روکنے والا ہے؟ کوئی روکنے والا ہے؟ اسے لکھ دیتا، اور میرا محمد بھی تمہارا ولی ہے۔ اور پھر آگے کسی ولی امتی کا نام لکھ دیتے، اللہ رب العزت کے فلاں ولی بھی، امت کا فلاں شخص بھی، وہ بھی تمہارا ولی ہے، وہ بھی تمہارا حاجت روا ہے۔ تو اب آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے محمد لفظ اسم استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ کا منصب استعمال کیا ہے۔ جو وصف ہے نا، جو منصب ہے نبوت و رسالت کا، اس کو لکھا ہے وَرَسُولُهُ، اور میرا رسول بھی تمہارا حاجت روا اور مددگار ہے۔ تو اس کے اندر معنی کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ اگر لفظ محمد ہوتا، صرف لفظ محمد ہوتا، تو کہنے والے کہہ سکتے تھے کہ جب سے محمد محمد ہیں، پیدا ہوئے ہیں محمد تھے، اور جب وصال ہو گیا محمد ختم ہو گئے ہیں، وصال ہو گیا ہے، اب محمد محمد نہیں رہے، تو ظاہری زندگی کے اندر تو وہ حاجت روا رہے ہیں، ولی رہے ہیں، اور اب وہ ولی اور حاجت روا نہیں، کیونکہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، وصال ہو گیا ہے، آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لہذا اب وہ ولی نہیں ہیں، اب وہ حاجت روا نہیں ہیں، اب وہ مشکل کشا نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے محمد کی جگہ پر وَرَسُولُهُ منصب کا ذکر کیا ہے، وصف کا ذکر کیا ہے کہ میرا رسول جب سے رسول ہے اور جب تک رسول رہے گا تمہارا مددگار بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ وہ چاہتا دوسرے مقامات پر بھی محمد کا لفظ محمد رسول اللہ لفظ استعمال ہوا ہے، 4 بار قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے لفظ محمد کو 5ویں بار بھی کر لیتا، پوچھنے والا ہے اسے کوئی؟ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے لفظ محمد کو استعمال نہیں کیا کہ میرا محمد بھی تمہارا ولی ہے، بلکہ منصب کا ذکر کیا ہے، وصف کا ذکر کیا ہے کہ میرا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، کل قیامت کے روز بھی تمہارا مددگار رہے گا، دنیا کے اندر رہو گے پھر بھی تمہارا مددگار ہے، جب جب سے وہ رسول اور نبی ہے تب تب سے وہ تمہارا مددگار اور حاجت روا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے روز بھی
سارے کے سارے نبی اور رسول اور پیغمبر اور ساری امتیں جس بارگاہ میں جا کر حاجت روائی کروائیں گی اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، قیامت تک جو صاحب ایمان ہوں گے، صاحب ایمان اللہ کے ولی ہوں گے، وہ بھی تمہارے حاجت روا ہیں، وہ بھی تمہارے داتا ہیں، غوث ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، بس ایک ہی مشکل کشا، ایک ہی خدا۔ یہ نعرہ ہی قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، قرآن کی منشا کے خلاف ہے، اللہ کی منشا کے خلاف بات ہے۔ یہ فرق اتنا ہے کہ اللہ رب العزت وہ ساری کائنات کو دینے والا ہے، ساری کائنات کی مدد کرنے والا ہے، لیکن ساری کائنات کی مدد اللہ کرتا ہے لیکن کرواتا اپنے نبیوں سے ہے، اپنے رسولوں سے، اپنے فرشتوں سے، اپنے بندوں سے کرواتا ہے۔ لیکن یہ چار بڑے جو سردار فرشتے ہیں، چار بڑے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، چار، ان کی ڈیوٹیاں پتہ کیا ہیں؟ ایک فرشتہ نبیوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، کیونکہ تو سب سے بڑا ہے نا، جبریل امین تمام فرشتوں میں سب سے بڑا ہے، تو تیری ڈیوٹی سب سے بڑی ہے۔ بڑا بندہ اپنی ڈیوٹی سے بڑا ہوتا ہے نا، اپنی ڈیوٹی سے بڑا ہوتا ہے۔ جو ڈیوٹی نہیں دیتا وہ بشک اپنے آپ کو بڑا کہے۔ بڑا بندہ اپنے عمر سے نہیں ہوتا، اپنے عمل سے ہوتا ہے۔ لیکن باپ گھر میں بڑا ہے۔ باپ کیوں بڑا ہے؟ کیونکہ سارے گھر والے بچوں کا خیال رکھتا ہے، بڑا بن کے دکھاتا ہے وہ۔ تو جو بڑا ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی بھی بڑی ہوتی ہے، جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی ہی بڑی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہوگی۔ تو تمام فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ وہ کون ہے؟ جبریل امین، اور اس کی ڈیوٹی بھی سب سے بڑی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور کوئی ڈیوٹی نہیں اس کی بڑی ڈیوٹی کیا ہے؟ بڑوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ جو بڑے ہیں نا اللہ کے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ اور اللہ کے سب سے بڑے کون ہیں؟ نبی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، اور ان رسولوں میں سب سے بڑی ذات وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو جب باقی انبیاء کے پاس 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 100 مرتبہ آیا ہے، اور جو سب سے بڑی ذات ہے انبیاء میں، جو انبیاء کے امام ہیں، ان کی بارگاہ میں جبریل امین 24,000 مرتبہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام فرشتے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، فرشتے اللہ کے۔ قرآن کہہ رہا ہے صرف آپ ہی اللہ کے بندے نہیں ہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، اور وہ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے، اپنے بندوں سے کام لیتا ہے۔ جبریل امین کی ڈیوٹی بڑی ڈیوٹی، بڑوں کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ پھر میکائیل، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ میکائیل کی، اسرافیل کی۔ میکائیل کی ڈیوٹی ہے رزق آپ تک پہنچانا۔ رازق اللہ ہے، یہاں تو میکائیل۔ اسرافیل کا کام اور بارشیں، فرشتوں کو حکم دینا، وہ اوپر ہے نا فرشتوں کو حکم دینا کہ یہ بادل لے کر کھینچ کے لے کر جاؤ، وہاں جا کے برساؤ، وہاں پانی چاہیے، وہاں بارش برساؤ، اللہ کی رحمت وہاں چاہیے۔ یہ اسرافیل حکم دیتا ہے، اور اسرافیل کو حکم دینے والا کون؟ اللہ حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ اب اسرافیل کے بعد آ گیا
ڈرو نا، ڈرو نا، بولو نام لو اس کا، اسرائیل۔ اس نے آ کے ہی رہنا ہے، ڈر کر اس کا نام لیں یا خوش ہو کر اس کا نام لیں، اس نے آ کے رہنا ہے، آ کے رہنا ہے اس نے۔ اس کا کام کیا ہے؟ روح قبض کرنا، موت دینا۔ تو اب یہ کہنا کہ اللہ موت دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل بھی موت دیتا ہے، تو شرک ہو گیا۔ بس یہی توحید بیان کی جا رہی ہے منبر و محراب سے۔ اللہ حکم دیتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ فلاں بندے کی روح کو قبض کر، اور اسرائیل اللہ کا بندہ ہے، فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ روح نکالتا ہے، موت دیتا ہے، اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ تو اسرائیل کی ڈیوٹی روح کو قبض کرنا، موت دینا۔ تو اگر اسرائیل کی ڈیوٹی ہے موت دینا، تو کوئی حیات بھی تو بندہ دے رہا ہے نا۔ اگر موت بندہ دیتا ہے تو حیات بھی تو کوئی بندہ دے رہا ہے نا۔ اگر اسرائیل موت دیتا ہے تو میرا محمد حیات دیتا ہے، میرا محمد حیات دیتا ہے۔ وہ بندہ ہو کر اگر موت دے تو شرک نہیں ہوتا۔ اگر محمد اللہ کے بندے اور حبیب ہو کر کسی کو زندگی عطا فرما دے تو شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے، نہ علم ہے نہ عقل ہے پاس، خال مخالی، دونوں چیزیں خالی ہیں۔ دل بھی خالی ہے، دماغ بھی خالی ہے، عقل بھی خالی ہے۔ تو پھر دین کو سمجھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، فرشتے سارے اللہ کے بندے ہیں، قرآن پڑھیں، یہ سارے اللہ کے بندے ہیں۔ اگر فرشتے بندے ہو کر وہ حاجت روائی کر رہے ہیں، مشکل کشائی کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی اور ولی وہ بندے ہو کر حاجت روائی اور مشکل کشائی کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ مشکل کشائی کیوں نہیں کر سکتے؟ اب یہ فرشتے، چاروں فرشتے بڑے، ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں۔ وہ رزق تقسیم کرنے والے ہیں، وہ سور پھونکنے والے ہیں، وہ بارش برسانے والے ہیں، وہ انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے احکام پہنچانے والے ہیں۔ حلال و حرام کی جو تعلیم ہے اللہ کی طرف سے، وہ انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں، جبریل امین۔ تو جب وہ بندے ہو کر سارا اللہ رب العزت کا کاروبار حیات دنیا کے اندر وہ چلاتے ہیں، تو اگر یہ غوث، کتب، ابدال یہ نظام کائنات چلائیں تو تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اور حدیث پاک پڑھ لیں آپ کہیں گے وہ فرشتے ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ تو حدیث پاک ہے کہ عام فرشتے سے عام مومن افضل ہے۔ ہاں حدیث پاک ہے یہ، عام فرشتے سے عام فرشتے سے عام مومن افضل ہے، اور خاص فرشتے سے خاص مومن، خاص فرشتے سے خاص مومن افضل ہے۔ اور اب جو سب سے خاص ہے، سنو نقشبندیوں کا ایمان کیا ہے، اپنے پیر کو کس طرح مانتے ہیں ہم؟ عام فرشتے سے عام مومن افضل ہے، خاص فرشتے سے خاص مومن، اور جو سب فرشتوں کا امام ہے وہ سارے فرشتوں سے افضل ہے، اور جو سارے انسانوں کا انبیاء کے بعد امام ہے، جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، وہ انبیاء کے بعد ساری کائنات میں افضل ہے۔ جب فرشتے یہ مدد کرتے ہیں تو پھر اللہ کے یہ دوسرے بندے یہ مددگار حاجت روا کیوں نہیں ہیں؟ انہی بندوں میں، انہی حاجت رواؤں میں، انہی غوثوں میں ایک غوث ہے جسے غوث اعظم کہتے ہیں۔
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایران کے قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے. باپ کا نام سید محمد موسیٰ ابو صالح جنگی دوست اور ماں کا نام ام الخیر خیر کی ماں فاطمہ بنت فاطمہ بنت فاطمہ بنت فاطمہ بنت فاطمہ. پھر امام حسن امام حسین حسنی اور حسینی سید ہیں آپ. حسنی اور حسینی سید ہیں آپ. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ والدہ کی طرف سے حسینی ہیں اور والد کی طرف سے حسنی ہیں. نجیب الطرفین جسے کہتے ہیں, نجیب الطرفین یعنی دونوں طرفوں سے نجابت ان کے حصے میں آئی ہے. باپ اور ماں دونوں طرف, ایک طرف سیدنا امام حسین کی نسل چل رہی ہے اور ایک طرف سیدنا امام حسن کی طرف. اور پھر دونوں شہرتیں, دونوں عزتیں, دونوں مرتبے اور مقام جس جگہ پر آ کر جمع ہوتے ہیں اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسین کا جلال اور سیدنا امام حسن کا جمال, یہ دونوں جلال اور جمال جس جگہ پر آ کر جمع ہوتے ہیں اس حسین سنگم کا نام عبد القادر جیلانی ہے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن میں جو بھی واقعات ہیں وہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. 18 سال کی عمر میں آپ نے اپنا تعلیم, جو چھوٹی تعلیم تھی, گھر کی تعلیم تھی, وہ حاصل کی اپنی جگہ پر, اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے سفر کیا ہے بغداد کی طرف. آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی. میں وہ ساری تاریخ کے اوراق کہ چند سطریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس دور کو دیکھیں کہ کس دور میں یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات اس منزہ شہود پر آپ تشریف لائے ہیں. آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں, جتنی بھی اسلام کی فتوحات ہیں, جتنی بھی جو اسلام کا شاندار دور ہے, روشن باب ہے اسلام کا, فتوحات کا, ترقی کا, عزت و رفعت کا, بلندی کا, فتوحات ہو رہی ہیں, سلاطین ملک فتح کر رہے ہیں, اسلام کا رعب اور دبدبا ہے. جتنی بھی تاریخ کا مطالعہ کریں, پوری ایمانداری کے ساتھ مطالعہ کریں, تاریخ کی کتابوں کو کھنگالیں, ہر دور کو دیکھیں, وہ عباسی دور ہو, اموی دور ہو, وہ سلجوکی دور ہو, وہ عثمانی دور ہو, یہ سب ادوار کو دیکھیں. جتنا بھی اسلام کی بلندی تھی, اسلام کا رعب اور دبدبا تھا, ان سارے سلاطین کے پیچھے جو ان کے لیے دعائیں کرنے والے تھے اور ان کی مدد کرنے والے تھے, وہ اللہ کے ولی تھے, وہ اللہ کے ولی تھے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 18 سال کی عمر میں آپ بغداد, جو اس وقت علم و عرفان کا مرکز تھا, یہ وہ جگہ ہے جس مدرسے کی بنیاد رکھنے والے نظام الملک. یہ نظام الملک کون ہیں؟ نظام الملک ایک سب سے بڑا عہدہ ہے جس کا نام ہے, جسے وزیر اعظم کہتے ہیں آپ. یہ نظام الملک یعنی پورے ملک کا بادشاہ خلیفہ کے تحت سارے جو وزراء ہیں ان کے اوپر جو مرتبہ ہے اسے نظام الملک کہتے ہیں. اس نے اس مدرسے کی جامعہ نظامیہ بغداد کے اندر اس کی بنیاد رکھی. آپ نے علب ارسلان کا نام سنا ہے, سلجوکی حکمرانوں میں, ضرورت نہیں سننے کی, یہ 3-4 ہی نام کافی ہمارے لیے. زرداری کا نام,
نواز شریف کا نام، عمران خان کا نام، اور بھی ہے کوئی؟ بس 3-4 کافی ہیں، یہی ملک کے دبونے کے لیے کافی ہیں، کسی اور کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ کتنے کروڑ عوام ہے پاکستان کی؟ 24 لگتی نہیں 24 پہ سے، باہر نکل کر دیکھیں 24 ہے، چلو جتنی کہہ لو مرضی۔ ان 24 25 26 کروڑ میں ایک بھی بندہ نہیں جو ان 2-3 خاندانوں کے علاوہ ملک چلانے کے قابل ہو۔ یہ حرف سوال ہے ہم سب لوگوں کے لیے۔ یہ راز اب کوئی راز نہیں، یہ راز اب کوئی راز نہیں، سب اہل گلستان جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ بس پارٹی نہ چھوڑنا آپ، کوئی پارٹی نہیں چھوڑنی آپ نے، بالکل بہت سیاہ کریں سفید کریں، ملک کی تباہی کے دانے پر لے جائے، پارٹی نہیں چھوڑنی آپ نے، نہ بالکل نہیں چھوڑنی آپ نے، جم کے رہیں ساتھ ان کے۔ اللہ رسول کو چھوڑ دینا لیکن اپنے قائد کو نہ چھوڑنا۔ اور یہی ہمارا وتیرہ اور طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہم پورے کے پورے ذمہ دار ہیں اس پاکستان کو تباہ و برباد کرنے میں، پورے کے پورے ذمہ دار ہیں، ہم بھی جواب دہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ الپ ارسلان اور پھر اس کا بیٹا احمد شاہ اور پھر اس کا بیٹا احمد سنجر، احمد سنجر کا باپ احمد شاہ، پھر الپ ارسلان، یہ تینوں کا جو نظام الملک تھا، وزیر اعظم تھا، اس نے اس جامعہ نظامیہ کی بنیاد رکھی۔ اور اس میں پڑھنے والے کون ہیں؟ اس مدرسے میں، اس مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہونے والے کون ہیں؟ ان میں حضرت امام غزالی ہیں، ابن سقا ہے، عبداللہ بن احمد ہیں، اور پھر ان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ یہ اس مدرسے میں پڑھنے والے۔ نظام الملک نے ایک مرتبہ دورہ کیا اس مدرسے کا، اور طلباء پڑھ رہے تھے، سارے علوم وہاں پڑھائے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اس نے دورہ کیا کہ میں نے مدرسہ بنایا، دیکھوں تو صحیح مدرسے کی کیفیت حالت کیا ہے۔ تو وہ پوچھتا رہا ہر طالب علم کے پاس جا کر، ہر کلاس میں روم میں جا کر، کہ تم کیا پڑھ رہے ہو اور کیوں پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو اور کیوں پڑھ رہے ہو۔ ہر ایک کہتا کہ میں یہ علم فلکیات پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا نام روشن ہو جائے۔ اس نے سنا، آگے چل دیا، اگلے سے پوچھا تو کیا پڑھ رہا ہے؟ میں میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا نام روشن ہو جائے، دنیا کا سب سے بڑا طبیب مجھے کہا جائے۔ کسے کہا کہ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ کہ میں زمین کے معاملات پڑھ رہا ہوں، جغرافیہ کے معاملات پڑھ رہا ہوں، سپیس کے معاملات پڑھ رہا ہوں، علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ تاریخ کے اندر میرا نام لکھا جائے اور میں بڑا بندہ ثابت ہو جاؤں۔ وہ سنتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ ایک کونے میں نا ایک غریب، ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے نحیف جسم والا طالب علم بیٹھا ہوا ہے، اس نے قرآن پاک کھولا ہوا ہے، حدیث نبوی کھولی ہوئی ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے۔ نظام الملک نے کہا کہ بیٹا تو کیا پڑھ رہا ہے اور کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو عرض کی کہ میں اللہ کا قرآن اور نبی پاک کی حدیث پاک پڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ رب العزت کا قرب اور اس کی رضا حاصل کر سکوں، اس کی رضا حاصل کر سکوں۔ تو نظام الملک کہنے لگا میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس مدرسے کو میں نے بند کر دینا ہے، اس یونیورسٹی کو بند کر دینا ہے، لیکن تیرے جواب سے میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے کہ تو اللہ کے رسول کا دین پڑھ رہا ہے، قرآن کا علم پڑھ رہا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، تیری وجہ سے یہ سارا مدرسہ قائم رکھوں گا۔ یہ وہ حکمران ہیں جو قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے مدرسوں کو، یونیورسٹی کو قائم کرتے تھے، اور ایک یہ حکمران ہیں کہ تمام دینی مدارس کو بند کیا جا رہا ہے، اور بند کر کے پھر کیا دین ملے گا؟
فحاشی کے اڈے کھول کر تو پھر کہیں کہ قوم دیندار ہو جائے گی، اللہ رسول سے ڈرنے والی ہو جائے گی؟ ہوگا یہ؟ نہ، یہ نہیں ہوگا۔ برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ یترشح ما فی الاناء، جو کچھ برتن کے اندر ہوگا وہی نکلے گا۔ دودھ ہے دودھ نکلے گا، گند ہے گند نکلے گا۔ اگر معاشرے کے ان ذہنوں کے برتن کے اندر تم آپ برائی ڈالو گے تو یہاں سے اچھائی کیسے نکلے گی؟ غیرت کہاں سے نکلے گی؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ وہ دور ہے جو تاریخ اسلام کا روشن اور بڑا عظیم دور ہے ان سلجوقی حکمرانوں کا۔ اس دور میں سیدنا شیخ احمد غزالی، آپ وہاں پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں، اور یہ احمد یسوی کے دور ہے، حضرت ابو القاسم گرگانی کا دور ہے، اور احمد سنجر، یہ احمد شاہ کا بیٹا، اس کا روب دبدبا کفار کے اوپر کس طرح تھی، آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں۔ حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں احمد سنجر کے دربار میں گیا، اس کے جو سلطنت تھی جہاں وہ بیٹھتا تھا اس کا دربار میں وہاں گیا، داخل ہوا تو مجھ پر روب طاری ہونے لگا، روب اور دبدبا میرے کندھوں پر سوار ہونے لگا، اس کی ہیبت۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا کہ ایک عالم دین، قرآن پڑھنے والا، حدیث نبوی پڑھنے والا، وہ کسی بادشاہ کے دربار میں جائے تو اس پر روب اور دبدبا طاری ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے علماء ربانیین کے لیے۔ اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو حضرت امام ربانی کو دیکھ لیں۔ جہانگیر جیسے بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، وہ کہتا ہے سر جھکا کے آؤ، آپ اپنی ٹانگیں آگے کرتے ہیں، نہ۔ اب جب حضرت امام غزالی داخل ہو رہے ہیں نا تو کہتے ہیں مجھ پر روب اور دبدبا طاری ہوا، میرے کندھوں پر اس کی ہیبت سوار ہونے لگی، تو میرے ساتھ جو قراء تھے، علماء تھے، میں نے ان کی طرف دیکھا پیچھے اور کہا ساتھیو تم قرآن پڑھو، تم قرآن کی تلاوت شروع کرو، ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے آؤ۔ وہ پیچھے قرآن پڑھ رہے ہیں، آگے حضرت امام غزالی جا رہے ہیں، اور جب اس کے پاس پہنچے نا تو اب حالت کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ ان علماء کا روب اور دبدبا اس پر حاوی ہو گیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ قرآن کا روب اور دبدبا ہے جو بادشاہوں پر بھی طاری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اقبال نے کہا تھا نا، شوکت سنجر و سلیم، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ یہ نبی پاک کی نعت اقبال لکھ رہا ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود، الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ شوکت سنجر و سلیم، یہ سنجر وہی ہے احمد سنجر جس کی شوکت دبدبا، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ دور ہے۔ یہ دور کون سا دور ہے؟ ان بادشاہوں کے پیچھے ان کی مدد کرنے والے، ان کی دعائیں کرنے والے وہ حضرت خواجہ احمد یسوی ہیں، وہ حضرت خواجہ ابو علی فارمدی ہیں، وہ حضرت خواجہ قاسم گرگانی ہیں، وہ حضرت یوسف ہمدانی ہیں۔ آپ پڑھیں ان کی تاریخ ساری، وہ دعائیں کرنے والے ہیں اور بادشاہوں کو ترقیاں مل رہی ہیں۔ اور جب سے ان اولیاء کے درباروں سے، ان کی بارگاہوں سے ہم دور ہوئے ہیں، تب سے تنزل، ذلت، رسوائی ہمارا مقدر بنا ہے۔ بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ ان باتوں پر غور کریں۔ کیا ضرورت ہے ان ولیوں کے پاس جانے کی؟ یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ان کے مزاروں پر جانے کی؟ پھر طرح طرح کے بکواس کیے جا رہے ہیں۔ بھئی کیا ضرورت ہے ان کے درباروں پہ جانے کی؟ امام ابو حنیفہ سے پوچھو نا، بہلول دنا کے پاس کیا لینے جاتے تھے؟ امام شافعی سے پوچھو، بشر حافی کے پاس کیا لینے جاتے تھے؟ امام احمد بن حنبل سے پوچھو، شیبان رائی کے پاس کیا لینے جاتے تھے؟
چلو یہ تو اللہ کے ولی ہے نا، پھر سیدنا عمر فاروق سے پوچھو، سیدنا مولا علی سے پوچھو، بلال حبشی سے پوچھو، وہ اویس کرنی کے پاس کیا لینے جا رہے ہیں؟ اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لو، تم خضر کے پاس کیا لینے جا رہے ہو؟ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بغداد میں داخل ہو رہے ہیں جب حضرت امام غزالی اپنے علم کا سکہ چلا کے، اپنے فلسفے کا سکہ چلا کے، تمام فلسفیوں کے ناطقے بند کر کے آپ پھر چھوڑ چکے ہیں سارا کچھ، کہ سارا یہ تخمین و ظن کا علم ہے، شکوک و شبہات کا علم ہے، چلو یقین کی دولت سے حاصل کرتے ہیں۔ تو حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سارا کچھ چھوڑ کے نا، اپنا مسند ارشاد چھوڑ کے، مسند تدریس چھوڑ کے نا، آپ اندر بیٹھ گئے اور ہر وقت خاموشی کے ساتھ اندر بیٹھے رہتے اور یہ سوچتے رہتے مجھے یقین کہاں سے ملے گا۔ ایک دن دوست آیا ان کا، غزالی کیا وجہ ہے مسند تدریس چھوڑ دی؟ اتنا بڑا نام ہے آپ کا، بڑے بڑے طلباء آپ کے سامنے، علماء آپ کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ کے کہنے لگے ساری عمر پڑھایا ہے، شک ہی نہیں گیا آج تک، شک ہی نہیں گیا، شک ہی نہیں گیا، تخمین و ظن میں لگے رہے ہیں، یقین کی دولت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس دوست نے کہا آ میں تجھے لے کر چلتا ہوں جہاں یقین کی دولت ملتی ہے۔ بغداد اور ایران کے جو بارڈر ہیں، اس بارڈر پر ایک خانقاہ ہے جہاں ایک بزرگ بیٹھتے تھے جن کا نام ہے ابو علی فارمدی، نقشبندیوں کے امام۔ یہ ابو علی فارمدی یہ مرید ہیں حضرت ابو القاسم گرگانی کے، اور حضرت ابو القاسم گرگانی یہ مرید ہیں ابو الحسن خرقانی کے۔ اور ابو القاسم گرگانی کون ہیں؟ داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ پر نہ کوئی انقباض کی کیفیت آتی، کوئی میرا مسئلہ روحانی رکتا تو میں آپ کی بارگاہ میں جاتا۔ کشف المحجوب پڑھیں آپ، ابو القاسم گرگانی کی بارگاہ میں جاتا اور میرا مسئلہ وہ حل ہو جاتا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ انقباض کی کیفیت تھی، کچھ معاملات رکے ہوئے تھے، تو میں نے ارادہ کیا کہ ابو القاسم گرگانی کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور جا کر اپنی بات ان سے عرض کرتا ہوں، اپنا مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں ان کی خانقاہ میں داخل ہوا، خانقاہ میں داخل ہو کر جو آپ کا آستانہ تھا، آپ اپنے ایک حجرے کے اندر جس کے درمیان ستون تھا، درمیان لکڑی کا ستون تھا اور ساتھ اس کے لالٹین وہ لٹکی ہوئی تھی، آپ اس کے ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر نا باتیں کر رہے تھے، ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے، لکڑی کے ساتھ۔ لکڑی بولتی ہے؟ بولو یار، بولتی ہے کہ نہیں؟ بولتی ہے، قرآن کہتا ہے بولتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے نا پہاڑ پر، تو درخت انی انا اللہ، آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ قرآن کہہ رہا ہے، درخت سے آواز آ رہی ہے کہ میں اللہ اگر درخت سے بول سکتا ہے تو اپنے بندوں کے منہ سے کیوں نہیں بول سکتا وہ؟ آپ حضرت ابو القاسم گرگانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے ہیں اور داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی چھوٹی عمر ہے بھی، ابتدائی دور ہے آپ کا، آپ قریب کھڑے ہیں۔ وہ مسئلہ جو داتا علی اجویری لے کر آئے تھے نا اپنے دل کے اندر، وہی مسئلہ آپ اس ستون کو سمجھا رہے ہیں، اور داتا علی اجویری پاس کھڑے ہو کر سن رہے ہیں۔ تو جب بات ختم ہوئی نا تو پوچھا کیسے آئے ہو؟ عرض کی حضور جس کام کے لیے آیا تھا وہ حل ہو گیا ہے، وہ میں نے سن لیا ہے۔ اور خادم اندر آیا، وہ بار بار دیکھتا تھا آ کر کے میرے حضرت کیا کر رہے ہیں، تو خادم نے آ کر پوچھا حضور یہ آپ باتیں کر رہے تھے،
جو نوجوان لڑکا بھی آیا نہیں تھا، آپ باتیں کر رہے تھے، تو آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تو فرمانے لگے میں ستون سے باتیں کر رہا تھا، اور ستون مجھ سے پوچھ رہا تھا آپ جس کے انتظار میں کھڑے ہیں وہ کون ہے جو آ رہا ہے؟ تو میں ستون کو بتا رہا تھا کہ آنے والا عام شخص نہیں، ایک وقت آئے گا زمانہ اسے داتا علی اجویری کے نام سے یاد کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ وہ دور ہے۔ یقین کی دولت لینے کے لیے حضرت امام غزالی، حضرت ابو علی فارمدی کی بارگاہ میں سفر کرتے ہیں۔ یہ سفر کیسا ہوا اور وہاں پہنچ کر کیا ہوا، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں بیان کریں گے۔ وما علیہ۔